السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ اس وقت پوری قوم اور اداروں کو ریاست بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ اب ریاست کا کیا بنے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کے سوا کسی کے پاس ریاست بچانے کا کوئی پروگرام ہے اور نہ ہی ویژن۔ آپ سے چند باتیں کروں گا جس سے آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $3 ارب رہ گئے ہیں، جبکہ اگلے کچھ سالوں کے لیے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے $30 ارب سالانہ درکار ہیں۔ اب حق میں وقت عمران ہو، زرداری ہو، شہباز شریف ہو یا نواز ہو یا کوئی اور ہو، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کو کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ ایٹمی اثاثوں پر سرنڈر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اگر ایٹمی اثاثے ہاتھ سے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ پاکستان کے کئی ٹکڑوں کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بہت عرصے سے اسی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اب انہوں نے پاکستان کو اس نہج پر لا کر رکھ دیا ہے کہ اب اس کا اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو، نواز شریف کو یا کسی اور کو یا کسی فوجی کو یا آرمی چیف کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ایٹمی اثاثوں کو سرنڈر کرنے کی صورت میں پاکستان کو بہت بڑی معاشی طاقت بنا دیا جائے گا، اور بڑی طویل حکومت کی گارنٹی بھی دی ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہیں اتار سکے گا، تو یہ اس بے وقوف کی خام خیالی ہے۔ چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی ہو، اس وقت تیسری عالمی جنگ کی بڑی واضح الائنمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بس انتظار پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزڈ کرنے کا ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار کہیں اسرائیل پر نہ دے مارے۔ انتہا پسند صہیونی طاقتوں کا اگلا پلان آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھیڑ کر ساری سپر پاورز کو زمین بوس کر دیں اور گریٹر اسرائیل کا عظیم منصوبہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کرونا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ قوم اور اداروں کے پاس اس ملک کو بچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی حل بچا ہے، انہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے دیے ہوئے متبادل نظام کی طرف آنا پڑے گا، اسی پیج پر آنا پڑے گا جس میں قانون کی حکمرانی کی 100% گارنٹی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی ترجیحات میں نمبر 1 ریفارمز سر فہرست ہے۔ کرپشن کی سخت ترین سزائیں ہوں گی، خاص طور پر سزائے موت ہوگی۔
जिससे रोजाना करप्शन के 15 अरब रुपए बचेंगे, जो सालाना तकरीबन 5,000 अरब रुपए बनते हैं। स्विस बैंक्स और बैरून मुल्क से कौम की लूटे हुए 200 अरब डॉलर्स की यकीनी वापसी, जिसका हल वो इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में पेश भी कर चुके हैं। नंबर 4, पूरे मुल्क से कोई फर्द या कंपनी जीएसटी या कोई और टैक्स चोरी नहीं कर सकेगी या कर सकेगा। उसके लिए उन्होंने ये हल दिया है कि जो फर्द या अफराद टैक्स चोरी का सबूत पेश कर दें तो इस कंपनी के 25% असासे उसके नाम कर दिए जाएंगे। मुल्क के 35 डिवीजन्स को 35 सूबों में तब्दील कर दिया जाएगा। हर सूबे को सिर्फ एक गवर्नर ऑफिस से चलाया जाएगा। वज़रा की फौज सफर मौज का खात्मा होने से अरबों रुपए बचेंगे। लोकल गवर्नमेंट का शानदार मंसूबा रखते हैं और ये लोकल गवर्नमेंट्स का वो शानदार मंसूबा है जो पूरी दुनिया में कामयाबी से चल रहा है, क्योंकि जिस इलाके के वसाइल हों उसी इलाके पर लगाए जाएं, ना कि लाहौर के सारे वसाइल इकट्ठे करके किसी और जगह लगाए जाएं, ना कि दूसरे इलाकों के सारे इकट्ठे करके किसी और शहर पे लगाए जाएं। और आगे कर्जे रीशेड्यूल करवाए जाएंगे। कई मिसालों के जरिए जिसकी मुमकिन सूरत वो बयान कर चुके हैं। नंबर 7, कौमी चोरों और लुटेरों को पकड़ने के लिए कोर्ट्स के खुसूसी बेंचेस कायम करके एक ही मियार पर तफ्तीश की जाएगी कि जॉब शुरू करने और सियासत में आने से कबल कितने असासे थे। तनख्वाह और जायज आमदन से ज्यादा बढ़ने वाले सारे असासे बहक के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। इससे सरकार को खरबों रुपए का फायदा होगा। नंबर 8, एक सवाल के जवाब में कि सरकार को चलाने वाले अफराद कहां से आएंगे, उन्होंने कहा कि हम टैलेंट के रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा देंगे। अहल और जखेज अजहान ऊपर आएंगे, हर शोबा दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 9 नंबर, ढंके की चोट पर इस्लामी मुआशी और अस्करी ब्लॉक बनेगा। ईरान से पेट्रोल लिया जाएगा जो इस वक्त पाकिस्तान को 15 रुपए लीटर पड़ेगा। सारे खसारे खत्म और चंद सालों में रिजर्व इंडिया से कई गुना बढ़ जाएंगे। नंबर 10, बलूचिस्तान की जमीन कीमती जखायर उगलने को तैयार, मगर जुर्रतमंद लीडरशिप की जरूरत है। $100 बिलियन के तो सिर्फ सोने के जखायर हैं, लेकिन उसके लिए जुर्रतमंद क़यादत का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो दूसरों के सामने ना हाथ फैलाए बल्कि अपने जो मुल्क के वसाइल को जनरेट करे और इससे इकट्ठे करके उनका कर्जा उनके मुंह पे दे मारे। डॉक्टर साहब के विजन की एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए चंद निकात बयान किए, जबकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर मैक्रो लेवल तक और पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, एग्जीक्यूटिव और जियो और जुडिशनल रिफॉर्म्स तक की सूरत में इंतहाई शानदार मुतबादल निजाम तैयार किए बैठे हैं। बात बहुत लंबी होने से बचने के लिए जिसकी जुजियात में जाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में डॉक्टर ताहिरुल कादरी वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मुतबादल निजाम पर होमवर्क करके इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद की और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। एक मरतबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि मैं जिस मुल्क में भी रुकता हूं, स्टे करता हूं, वहां उनकी टेबल पर उस मुल्क के सियासी, मुआशी, इंतजामी, अदालती और लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर मुश्तमिल फाइल्स मौजूद होती हैं जिन्हें तफसील से वो स्टडी करते हैं। इससे बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत ने इस कौम के लिए कितना बड़ा दिमाग तैयार कर रखा है, लेकिन काश ये कौम समझ जाए।
جن میں اس قدر پوٹینشل ہے کہ ملک و ملت کی تقدیر بدلنے کے بعد عالم اسلام کی شیرازہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ اس قوم کی مایوسی پسند سوچ نے اسے ترقی کی ریس میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے پر تنقید کرنے کے اپنے ہی معیار گھڑ رکھے ہیں۔ کسی میں اگر 100 خوبیاں ہوں اور ایک خامی ہو تو اس کی خوبیاں بیان کرنے سے ہماری جان جاتی ہے، اور ایک خامی لے کر زندگی بھر اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اس کا چھنکنا بجاتے رہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کی بجائے عوام الناس میں پھیلا دی جاتی ہے، اور ہم اپنے نفس کو تسکین دیتے ہیں یہ کام کر کے۔ ہم نے اور آپ نے بھی بطور خاص یہ بات نوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے جانثار کارکن اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنے کاروبار تباہ کر کے، اپنی نوکریاں چھوڑ کر طاقت کے استحصالی ایوانوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے تھے، اور اپنا انقلابی ایجنڈا قوم کے سامنے رکھ کر جب انہیں بلا رہے تھے تو عام شہری سے لے کر اس قوم کو رہنمائی دینے والے دانشوروں اور دانشمندوں تک کسی نے بھی ان کے انقلابی ایجنڈے کو ڈسکس نہیں کیا، کسی نے ان کے نظریہ اور ویژن کو ڈسکس نہیں کیا اور نہ ان کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ بعض خبیث الفطرت لوگوں نے ان کے جذبہ اثار و قربانی کو غلط رنگ دیا اور ان کے کردار پر انگلیاں بھی اٹھائیں۔ تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب بھوتو نا ذرا، پھر آپ کو پتا چلے ہم نے بھی پوری زندگی خدا کو جاننے اور قوانین قدرت کو سمجھنے میں گزار دی ہے، اور میں یہ بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اپنی ہٹ درمی کی قیمت چکانا پڑے گی۔ قدرت کے تازیانے ایسے برسیں گے، اور جو اب شروع بھی ہو چکے ہیں، یہ اس وقت تک برستے رہیں گے جب تک عقل کو سمت نہیں مل جاتی۔ انقلابی شعور مقصدیت سے لے کر اثار و قربانی تک عروج کے سارے مراحل طے کرتے ہوئے سیاسی غلبہ کے دانے پر قوم کی شمولیت کے منتظر ہیں۔ اب دیکھتے جائیں قدرت کیسے ہانکتے ہوئے قوم کو انقلابیوں کے ہم قدم کرتی ہے۔ وقت کرۂ ارض پر تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلائے انقلابیوں کا منتظر ہے۔ اس عظیم متوقع مارکہ حق و باطل میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ادا کرنے کے لیے محنت تیز کر دیں۔ آگے دور آپ کا ہے۔ اپنے آپ کو مشن کی دعوت کے لیے، پروگراموں کے لیے مختص کر دیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ کام کریں۔ انشاءاللہ اگلا آنے والا وقت آپ کا ہے، اور اس قوم کو شعور دیں، ان کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ یہی قوم ہوگی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حرابل دستہ بنے گی، لیکن اس کے لیے پہلے اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور وہ سزا شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ اس قائد کے ہم قدم چلو، اس کی تحریک کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، اور اسے اب اس کا دست و بازو بن کر عالم اسلام کی وہ نشاط ثانیہ کے دوبارہ وہ روشن دنوں کی آمد کے لیے جدوجہد تیز کر دو۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا۔ وہ وقت تو آنا ضرور ہے، لازمی آنا ہے، اور وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دوبارہ عروج آئے گا۔ لیکن بس بات یہ ہے کہ یہ بات سوچنے کی ہمارا اس میں حصہ کتنا ہوگا۔ جتنا ہمارا حصہ ہوگا ہم اتنے ہی سرخ روح ہوں گے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہمیں سرخ روئی ملے گی، اور وہ ان کی مسکراہٹ نصیب ہوگی، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔